نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، اگر آپ کے اوپر اتنی مشکلات آ گئی ہیں، پریشانیاں آ گئی ہیں، آپ مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں، امتحانات آزمائشوں نے آپ کو گیر رکھا ہے اور آپ کو کوئی نکلنے کا بظاہر راستہ نظر نہیں آ رہا اور انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں آپ، تو آج میں آپ کو ایک ایسا زبردست وظیفہ بتلاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس وظیفے کی برکت سے تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، اور بڑا مختصر سا وظیفہ ہے، آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے اور اس کے بعد اس پہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے اوپر اس طرح کے حالات آ جائیں، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کسی مشکل میں آپ پھنس جائیں، تو آپ نے تین چیزوں کا سب سے پہلے خیال کرنا ہے، تین چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، ان پہ غور کرنا ہے۔ پہلی چیز، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم جو ہے وہ تو نہیں مجھ سے ٹوٹ رہا؟ اگر میں نمازیں پڑھتا تھا، اگر اس میں کمی ہے تو آپ اس کو دور کریں۔ تلاوت کرتے تھے قرآن پاک کی، اگر اس میں کمی آئی ہے تو اس کو پورا کریں۔ تہجد کی نماز کا اہتمام ہوتا تھا، اب نہیں ہو رہا، تو اس پہ فکر کریں کہ تہجد کی توفیق مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ کیا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے تہجد کی توفیق کو چھین لیا ہے؟ تو اس کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندے کو اس طرح کے حالات بھیج کے متنبع کرنا چاہتے ہیں، اس کو جگانا چاہتے ہیں، اس کو بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے ذرا یہ تو دیکھ کہ تیرا میرے ساتھ جو تعلق تھا وہ تعلق کے اندر کمی تو نہیں آ رہی؟ بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے میرے دوستو، اس کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا یہ عالم ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تیری آنکھوں کے سامنے تیرا رب ہو، تیری آنکھوں کے سامنے تیرا مالک ہو، تیری آنکھوں کے سامنے تیرا مشکل کشا ہو، تیری آنکھوں کے سامنے تیرا اللہ ہو۔ یعنی اس بات کا استحضار کر کے عبادت کرے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے دوستو، اگر یہ کیفیت نہ بنے تو فرمایا پھر کم از کم یہ تو کیفیت بنا لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر بات کو سن رہا ہے، میرے سینے کے اندر جو چھپے ہوئے بید ہیں، راز ہیں، میرا اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے میرے دوستو۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے نا، ایک آدمی تھا، اس کے 5 بیٹے تھے، وہ ایک بیٹے سے بڑی محبت کرتا تھا، باقی بیٹے کہتے تھے ابو جان آپ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم سے کم پیار کرتے ہیں۔ اب محبت تو فطری چیز ہوتی ہے، کسی سے زیادہ کسی سے کم۔ اب انہوں نے جب یہ بات کہی تو باپ نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک کام کیا۔ وہ کام یہ تھا، ان کو ایک کبوتر دیا، سب کو کہا یہ ایک ایک کبوتر لے جاؤ اور ایسی جگہ پہ جا کے ذبح کرنا ہے جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اب سارے چلے گئے، کوئی جو ہے کمرے میں چھپ کے ذبح کر رہا ہے، کوئی پہاڑ کے دامن میں کبوتر کو ذبح کر رہا ہے، کوئی جنگل بیابان میں جا کے کبوتر کو ذبح کر رہا ہے۔ سارے بیٹے کبوتر کو ذبح کر کے لے آئے، لیکن جس سے محبت زیادہ تھی وہ کبوتر کو زندہ ہی واپس لے آیا۔ اب سب اس کو مذاق کرنے لگے، دیکھو جی جس سے ہمارا باپ محبت زیادہ کرتا ہے وہ تو کبوتر کو زندہ ہی لے آیا، اس نے تو ذبح ہی نہیں کیا۔ باپ نے اس سے پوچھا ہاں بھی تو نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے لگا ابو جان آپ نے یہ کہا تھا کہ وہاں کبوتر ذبح کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ ابو جان میں جہاں بھی جاتا تھا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا، میں گھر میں گیا وہاں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، میں بیابان جنگل میں گیا وہاں بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، میں کمرے میں بیٹھ کے اس کو ذبح کرنے لگا وہاں بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو باپ نے کہا دیکھا اس وجہ سے میں اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب میرے دوستو آپ نے وظیفہ کون سا کرنا ہے؟ وظیفہ ذرا غور سے سن لیں۔ آپ نے 26 جمعہ کو یعنی جمعرات کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب آپ نماز مکمل کر لیں تو اس کے بعد قصیدہ بردہ شریف کے اندر نا 2 اشعار ہیں، آپ اکثر سنتے ہیں، والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یہ حقیقت کے اندر ایسے 2 اشعار ہیں جو اللہ کے نبی کی محبت اور عقیدت میں بھرے ہوئے ہیں۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ان اشعار کی نسبت ہے۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو فالج ہو گیا، ان کا جسم جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گیا تو یہ بڑے پریشان تھے، انہوں نے ایک قصیدہ لکھا، ایک نعت لکھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں، حضور کے عشق میں۔ انہوں نے یہ چند اشعار لکھے جن کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے۔ تو ایک رات کو یہ سوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی رات کو خواب میں ان کو زیارت ہوئی، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہی اشعار سنائے، والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ شعر سنے نا، اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتار کر ان کے کندھوں پہ ڈال دی۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری ساری تکلیف دور ہو چکی تھی، اللہ نے میرے فالج کو ختم کر دیا تھا، میرا جسم تندرست ہو چکا تھا، اور اللہ کے نبی کی عطا کی ہوئی چادر جو تھی وہ میرے کندھوں کے اوپر موجود تھی۔ میرے دوستو، اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے جس حاجت کے لیے، جس پریشانی کے لیے، جس بیماری کو دور کرنے کے لیے یہ قصیدہ بردہ شریف کے 2 اشعار جو ہیں 111 مرتبہ جمعرات کی شام کو جو بندہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔